حضرت مریم کے بیان میں آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس طرح اللہ کے حکم سے ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن میں بولنا سکھا دیا، آپ نے لوگوں سے باتیں کی، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ اللہ پاک نے آپ کو نبی بنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، جن میں تورات کی تعلیم کے متعلق بہت اختلاف ہو چکا تھا اور خلاف عمل کرتے تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو انجیل مقدس دی، آپ اس کی تعلیم لوگوں کو سکھاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے بڑے معجزے عطا کیے تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر ایمان لے آئیں۔ اسلامک سٹوریز کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد ظہیر اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ پہلے اس یوٹیوب کے منفرد اسلامک سٹوریز کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ اس کو اسی وقت دیکھ سکیں۔ شکریہ۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، مردے کو زندہ کرتا ہوں، جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو تمہیں بتا دیتا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں۔ بعض چیزیں تم پر حرام کر دی گئی تھی، انہیں تمہارے لیے حلال کرتا ہوں۔ میں تمہارے پاس رب کی نشانیاں لے کر آیا ہوں، تمہیں ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، ان کا نام احمد ہوگا۔ اب تم اللہ سے ڈرو، میری بات مان لو اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ان کی زندگی میں ایمان لائے انہیں حواری کہتے ہیں۔ انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ اللہ ہم پر آسمان سے خوان اتارے۔ آپ نے فرمایا ایسے سوالات مت کرو، مگر انہوں نے جواب دیا کہ ہم اپنے دل کا اطمینان چاہتے ہیں اور آپ کی سچائی پر ہمیشہ گواہ رہیں گے۔ جب ان لوگوں کا اصرار بڑھ گیا تو آپ نے یوں دعا کی، اے میرے رب ہم پر آسمان سے خوان اتار جو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو، اور تیری ایک نشانی۔ اللہ نے جواب دیا کہ میں اس کو تم پر اتاروں گا، لیکن اگر اس کے بعد تم میں سے کسی نے ناشکری کی تو میں اس کو بہت سخت سزا دوں گا۔ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کو نصیحت کرتے رہے، لوگوں نے ایک نہ ماری اور آپ کو مارنے کی تدبیریں شروع کر دیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میں پہلے تجھے اپنی طرف بلند کروں گا، پھر وفات دوں گا، اور جن لوگوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے تجھ کو پاک کرنے والا ہوں۔ جو لوگ تیری بات مان لیں گے انہیں انکار کرنے والوں پر قیامت تک غالب رکھوں گا۔ دشمن کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو ایک اونچی جگہ دے دی جو رہنے کے قابل تھی۔ یہ بڑے بے حیا تھے جنہوں نے حضرت مریم علیہ السلام جیسی پاک دامن عورت پر الزام لگایا اور پھر یہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو نہ کسی نے قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام عمر اپنی قوم سے بھی یہی کہتے رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، لیکن سے تشریف لے جانے کے بعد ان کی قوم یعنی عیسائی گمراہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور یوں کہنے لگے خدا تین ہے، ایک اللہ تعالیٰ، ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ایک عیسیٰ مسیح۔ یہودی اور عیسائی دونوں نے اپنے نبی کو خدا بنا لیا یا ان کو خدا کا مرتبہ دے دیا۔ کہیں مسلمان بھی اپنے نبی کو خدا نہ بنا لیں، اس لیے کلمہ دوم میں مسلمانوں کو سکھا دیا گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بے شک